بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآنی ضرب المثل پہلی ضرب المثل لیتے ہیں سورہ فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا سادہ ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ سارے جہان کا مربی ہے۔ الحمد کا معنی ساری تعریف لیا جاتا ہے۔ قرآن کا ہر لفظ پورے قرآن کی مجموعی تعلیم لیے ہوئے ہوتا ہے۔ قرآن کے کسی بھی ایک لفظ کو اٹھا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ نہیں رکھا جا سکتا، اسی معنی پر مشتمل لفظ بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ کیونکہ قرآن کے ہر لفظ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک صداقت ہوتی ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے۔ وہ شاعری کی طرح نہیں ہوتا کہ شراب کہہ لیا یا انگبین کہہ لیا، کیونکہ شاعری میں تو وزن پورا کرنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ بھی لایا جا سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ اپنی جگہ مستحکم پہاڑ کی طرح اٹل ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ہٹا کر کوئی دوسرا لفظ رکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کی حقیقت کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک پورا کہانی ہوتی ہے، ایک قصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا حمد کے معنی تعریف ہے، یہ تو صحیح ہے اپنی جگہ کہ اس کے معنی تعریف ہے، لیکن حمد کے پیچھے ایک کہانی ہے، حمد کے پیچھے ایک قصہ ہے، حمد کے پیچھے ایک پروگرام ہے، حمد کے پیچھے ایک حقیقت اور صداقت ہے۔ یہ حمد جو لفظ ہے، اس کے پیچھے پورے قرآن مجید کی تعلیم کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی حمد کا معنی تعریف ہے، تو تعریف آپ بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے معاشرے کے سارے لوگ تعریف کریں گے۔ آپ اللہ کے لیے کلمہ تحسین و آفرین کب کہیں گے؟ جب شدید گرمی میں آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو آپ کی پیاس بجھے گی، جب آپ کی پیاس بجھے گی تو آپ کلمہ تحسین و آفرین آپ کی زبان پر بے ساختہ آ جائے گا۔ اس کے لیے کسی کو آپ کو نصیحت کرنے کی یا کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اب آپ کلمہ تحسین و آفرین کہیں، خود بخود آپ کے اندر سے یہ آواز آئے گی۔ یعنی جب آپ کی زندگی جنت نما ہوگی، آپ کے جائز کام رکاوٹ کے بغیر ہو جایا کریں گے، آپ کی زندگی سکون کا گہوارہ ہوگی، آپ کی اولاد نیک اور صالح ہوگی، روزی کا حصول بلا کسی مشقت کے آپ کو روزی حاصل ہو جایا کرے گی، تو آپ کی زبان پر بے ساختہ خود بخود کلمہ تحسین و آفرین آ جایا کریں گے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 100 بار تسبیح پڑھیں یا 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، خود بخود ایک اندر سے کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ کہ خود بخود معاشرے کے لوگوں کے اندر سے بھی اللہ کے لیے کلمہ تحسین و آفرین آ جائیں اور آپ کے اندر سے بھی آ جائیں، تو یہ ایک پروگرام ہی تو ہے۔ اس پروگرام پر آپ کو عمل کرنا ہے، اور وہ پروگرام جو ہے یہ اللہ کا پروگرام ہے کہ ایسا معاشرہ قائم کریں کہ سب کی زبان پر کلمہ تحسین اور آفرین آ جائے، کہ ان کی معاشرے کے لوگوں کی، افراد کی جو زندگی ہے وہ جنت نما ہو، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو روزی روٹی کمانے میں کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے، آسانی سے انہیں روزی روٹی حاصل ہو جائے، وہ اپنے ضروریات کو پورا کر لیں۔ تو ایسے پروگرام کی طرف قدم اٹھانا جو ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسا معاشرہ قائم کریں اور اس میں مستبد قوتیں حائل نہ ہوں۔ یہ تو ہوتا ہے کہ ایسا معاشرہ قائم کرنے کی طرف آدمی جب قدم اٹھاتا ہے
جس کو حمد کہتے ہیں، حمد کے لیے، اللہ کے پروگرام کے لیے قدم اٹھانا اس کو حمد کہتے ہیں۔ اللہ کے پروگرام کے لیے، اللہ کے ایسے پروگرام کے لیے قدم اٹھانے کو حمد کہتے ہیں۔ تو اس حمد میں روڑے نہ اٹکائے جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو انہی روڑوں کو، انہی مستبد قوتوں کی رکاوٹوں کو سر کرنا، پار کرنا اور آگے بڑھ جانا، اسے کہتے ہیں حمد۔ یعنی ان رکاوٹوں کو آپ نے ہٹا دیا اور ایسا نظام نافذ کر دیا تو اس کو کہتے ہیں، اللہ کے پروگرام کو آپ نے نافذ کیا، یعنی اللہ کی حمد کی، یا اللہ کی حمد والا ماحول پیدا کر دیا کہ جس سے اللہ کی حمد آسانی سے ہو جایا کرے۔ دوسرا لفظ ہم لیتے ہیں اللہ۔ اللہ کے بارے میں ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہم وہم، گمان، خیال، قیاس، فہم اور ادراک کی تمام صلاحیتوں سے بھی کوئی ایک تصور بنا لیں یا تصورات بنا لیں، وہ لفظ اللہ کے تصور کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کے لفظ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے، ہاں ہم اللہ کو مان سکتے ہیں، ہم اس پر ایمان لا سکتے ہیں۔ اللہ کے ماننے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کو کیسے مانا جائے، اس کے لیے ہمیں قرآن مجید ہی طریقہ بتاتا ہے، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ یہ جو کارگاہ کائنات ہے آپ کے سامنے، اس کے نظم اور نسق پر غور کریں کہ یہ کائنات کیا ہے، کیسے چل رہی ہے، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پر غور کریں، اس کو تسخیر کریں۔ اب کائنات میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شے کو سامان نشو و نما بلا مزد و معاوضہ ملتا چلا جاتا ہے، تبھی تو اشیاء کائنات جو ہیں اپنے نقطۂ آغاز سے عام حالت میں بتدریج اور عند ضرورت فجائی انداز سے ارتقائی انداز میں گزرتی رہتی ہیں۔ یعنی دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو بتدریج اور دوسری یہ ہے کہ فجائی، یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ عند ضرورت ہوتا ہے، تو بتدریج اور عند ضرورت فجائی، یہ ارتقائی انداز ہیں۔ اس ارتقائی انداز سے یہ جو کائنات ہے یہ گزرتی رہتی ہے، اور کہاں سے شروع کرتی ہے؟ اپنے نقطۂ آغاز سے شروع کرتی ہے اور پھر انجام تک پہنچتی ہے، ارتقاء کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی کو ربوبیت کا نظام کہتے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی تفصیل کو اگر آپ دو لفظ میں کہنا چاہیں تو اسے نظام ربوبیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی مختصر۔ تو رب العالمین کے یہ معنی ہیں۔ تو رب العالمین کو آپ مفہوم رب العالمین کا آپ نظام ربوبیت کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ، الحمد، پھر اللہ اور پھر رب العالمین تک ہم آ گئے، تو رب العالمین کو نظام ربوبیت کہہ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسا معاشرہ جس کے افراد ایسے عمل کے حامل ہوں کہ کائنات پر غور و فکر کریں، وہ کائنات کی اشیاء کو بیکار نہ سمجھیں، اس کی تسخیر کریں اور پھر اس کو استعمال میں لائیں، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور نوع انسان کے لیے بھی، اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ کائنات کی تمام اشیاء کارآمد ہیں اور وہ ایسی نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے تقریبی نتائج پیدا ہوں۔ تو ایسے معاشرے میں جہاں لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، کائنات کو تسخیر کر کے ان کے لیے سہولیات پیدا کریں گے، تو پھر پورا معاشرہ جھوم جھوم کر کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ اصل مقصود اور مطلوب نوع انسانیت کی نشو و نما اور ان کی ربوبیت ہے۔ پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں یہی کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنی انسانی زندگی میں بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے جذبات کے ماتحت ہو کر یا انفرادی مفاد پرستی کو لے کر اس میں گڑبڑ کرتے ہیں،
لیکن پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ ربوبیت ہو رہی ہے. پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ اشیاء کی نشو و نما ہو رہی ہے. ہم لوگ صبح اٹھ کر رات کو سوتے ہیں، درمیان میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی ربوبیت، اپنی نشو و نما کرتے ہیں. اختلاف اپنی جگہ ہے کہ ہم وہ ربوبیت یا نشو و نما جو ہے وہ انفرادی مفاد پرستی کے تحت کرتے ہیں، لیکن کرتے تو ربوبیت اور نشو و نما ہیں. تو یہی ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں کہ ربوبیت ہی ہو رہی ہے. لہٰذا اصل مقصد انسانیت کی، نوع انسان کی ربوبیت اور نشو و نما ہی ہے، جو کائنات میں بھی ہو رہی ہے اور جو انسان کی اپنی زندگی میں بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہو رہا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.